تفسیر نعیمی میں ہے کہ رب کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت میں تم سب کے نقشے امانت رکھے جو بعد میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں ان کی پیٹھ سے نکالے گئے۔ ثم ترتیب بیانی کے لیے ہے، یعنی اے لوگوں، ہم نے تم سب کو تمہارے باپوں کی پیٹھوں میں پیدا کیا، پشت میں، پھر تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں صورت بخشی۔ رب تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں یہ کمال رکھا ہے کہ سارے جانور کچھ سمجھ بوجھ لے کر ماں کے پیٹ سے آتے، مگر انسان بالکل نہ سمجھ کہ سوائے رونے کے کچھ نہیں جانتا، مگر آگے چل کر جانور نہ سمجھ ہو جاتا ہے اور انسان دانش مند ہو جاتا ہے، عقل و دانائی میں سب سے بڑھ جاتا۔ بعض انسان فرشتوں سے بھی مقام میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شان والے پروردگار نے انسان کے بالش بھر چہرے میں کروڑوں نقشے ایسے بنائے۔ کبھی غور کریں، کوئی مصور بھی دنیا کا اتنی صورتیں تصویریں نہیں بنا سکتا کہ جو میرے رب نے انسان کے چہرے کے کروڑوں ایسے نقشے بنائے جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ورنہ آپ دیکھیے کوئی کسی کو پہچان نہ سکتا۔ ماں، بہن، بیوی، اس میں تمیز نہ ہوتی۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے کہ میرے مولا نے جو ہے مختلف چہرے بنائے۔ ہم اپنی ماں کو الگ پہچانتے ہیں، بیوی کو الگ پہچانتے ہیں، بہن کو الگ پہچانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو مجھے بھی پہلے پتہ نہ تھی، بخاری کی حدیث حالانکہ ہے، بڑی کمال کی بات، حدیث نمبر 6227 فرمایا کہ جو بھی مسلمان جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی اس کا قد 60 گز ہوگا، یعنی 60 ہاتھ اس کا قد ہوگا، اور وہ بھرپور جوانی میں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کے پیٹ میں کچا بچہ گر جائے یا 500 یا 1200 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہو، لیکن جنت میں جائے گا تو 30 ایئرز، 30 سال، اور قد 60 گز حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحیح ابن حبان، احادیث کی مستند کتاب، حدیث نمبر 6132، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، پہلے انسان ہیں جن کو چھینک آئی، وہ کمال دیکھیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم میں روح ڈالی اور روح ان تک سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب کریم نے ان سے فرمایا اللہ اکبر، میرا رب جسے کہہ دے یرحمک اللہ، تجھ پر رحم ہو جائے، خدا کی قسم کیا شان حضرت آدم کی کہ دنیا میں کوئی انسان کو چھینک آئے تو انسان کہے یرحمک اللہ، یہاں میرا رب فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے سلام کی ابتدا بخاری کی حدیث پاک، حدیث نمبر 6227، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کریم نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں کو سلام کرو جو کہ فرشتوں کی جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو ان کا جواب ہوگا وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم، ان سب نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھا دیے۔ آج آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا سلام ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو عطا کیا، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ اب آئیے
فضیلت کس سے دی؟ علم سے فضیلت دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رب کریم نے تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کی، فرمایا ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے نام نہ بتا سکے۔ رب کریم نے حضرت آدم سے پوچھا، انہوں نے تمام نام بتا دیے، اور ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دی۔ رب کریم فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 33، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی، اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم خلوتوں تنہائیوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ علم سے بڑھ کر کوئی اگر عبادت ہوتی تو رب کریم وہ انہیں عطا کرتا۔ علم تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ اب آئیے، وقت آپ جانتے ہیں کہ مختصر، سجدے کا حکم رب کریم نے کس طرح دیا۔ تخلیق آدم کے بعد رب کریم نے سجدے کا حکم دیا، جسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں بیان کیا۔ میرے رب نے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یا یاد رہے کہ یہاں مراد سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ عبادت یہ صرف اللہ رب العزت کو روا ہے۔ سجدہ تعظیمی عزیزان گرامی اس امت میں حرام ہے۔ کسی بھی انسان کو تعظیم کی خاطر سجدہ کرنا یہ حرام اور ناجائز فعل ہے۔ اب حکم پاتے ہی تمام فرشتے ایک ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، اور حکم میں پہل کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام۔ سعادت الدارین والیوم 2 میں نے کمال کی بات پڑھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب ابتدا کی، رب کریم اتنا خوش ہوا کہ فرمایا جبریل، تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں پہل کی ہے، اب حضرت آدم سے میرے محبوب تک جتنے انبیاء اور رسول آئیں گے تمام کے پاس پیغام لے کر میں تمہیں بھیجوں گا۔ اور یہاں پر امام نبہانی نے سعادت الدارین میں ایک اور بھی فضیلت لکھی کہ اے مسلمانوں، حضرت آدم کو فضیلت و شرف ملا کس سے؟ فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا اور لوگوں کو بتایا دیکھو یہ شرف والے ہیں، یہ بزرگی والے ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو رب کریم نے شرف عطا کیا، کیا حکم دیا؟ فرشتوں سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گئے، لیکن رب کریم نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ لیکن جب بات آئی حبیب کی تو رب کریم فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، رب کریم فرماتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یہاں پر کمال دیکھیے کہ رب کریم نے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور خود بھی جو ہے اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجا۔ یہ شرف ہمارے آقا ہی کو حاصل ہے کہ رب کریم بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، انسان بھی درود بھیجتے ہیں، جنات بھی درود بھیجتے ہیں، اور پتھر اور درخت بھی حضور علیہ السلام پر سلام اور درود جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا
وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب فرشتوں نے ابلیس کو کھڑا دیکھا تو وہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ شکر تھا کہ مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، تو نے ابلیس میں سے نہ کیا۔ تو رب کریم کے اس کرم پر، اس پیاری توفیق پر فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا۔ رب کریم اتنا خوش ہوا کہ امت محمدیہ کی نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، وہ یہی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہیں۔ اب آئیے، ابلیس سے پوچھا میرے رب نے، حالانکہ سب جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ، پھر بھی پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، رب نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ آج آپ دیکھیے یہ ابلیس کا جو لفظ ہے، قال انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، آج ہم سب اسی پر ہیں۔ آج ہم سب سامنے والے کو کہتے میں تجھ سے اچھا، میں تجھ سے بہتر۔ مولانا روم فرماتے ہیں ابلیس نے ایک بار کہا، ہم تو ساری زندگی یہ ٹھیکہ لے کے بیٹھے کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ سامنے والا گھٹیا، میں اعلیٰ، میں بہتر، اس انا کو نکالنا ہوگا۔ ابلیس اسی سے برباد ہوا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا تو اسی وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے اہمیت نہ دی اور خود کو اہمیت دی۔ رب کریم نے عزیزان گرامی یہ پوچھا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہ ہوا؟ تو اس نے ایک اور بھی جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ یعنی کیا مطلب کہ آگ تو بہت روشن، طاقتور، مٹی زمین پر پڑی ہوتی، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور فرما رہے کہ سجدہ کر مٹی والے کو۔ یہاں پر عزیزان گرامی ایک بنیادی وجہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت بیان کرتے ہیں، فرماتے مسلمانوں، ابلیس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام چمک رہا تھا، تو اس نور مصطفیٰ سے ابلیس کو بغض تھا کہ یہ حبیب علیہ السلام ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ رب کریم ان سے محبت کرتا، ان کے بغض میں نور مصطفیٰ کی حسد اور عداوت میں جو حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، ابلیس نے اس لیے بھی سجدہ نہ کیا۔ یا عزیزان گرامی، ابلیس نے بشریت کو دیکھا جبکہ فرشتوں نے حکم کو دیکھا۔ جانتے دونوں تھے، یہ دیکھیے آنکھیں دونوں کی تھی، ابلیس بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ بشر ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے یہ بشر، لیکن فرشتوں نے بشریت پر ایمان رکھا اور ابلیس نے بشریت کو اچھال کر اللہ کے نبی کی بے ادبی کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی کی بشریت کو جو مانتے ہیں وہ ملائکہ ہو گئے، اور جنہوں نے نبی کی بشریت کو بے ادبی کے ساتھ اچھالا وہ ابلیس لعین ہو گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں عقل سے بھی تو آپ حیرت کریں گے کہ خاک یعنی مٹی آگ سے کئی لحاظ سے افضل ہے۔ میں آپ کو چند باتیں حیرت انگیز عرض کروں، وہ یہ کہ مٹی میں عاجزی جبکہ آگ میں بڑائی اور تکبر ہے۔ مٹی یعنی خیط اور باغ یہ مٹی میں لگتے ہیں، آگ میں نہیں لگتے۔ مٹی میں قرار ہے، آگ میں تڑپ اور بے قراری ہے۔ مٹی آباد کرتی ہے، آگ برباد کرتی ہے۔ مٹی میں تدفین ہوتی ہے، آگ میں تدفین نہیں ہوتی۔ مٹی میں امانت داری ہوتی ہے، آگ میں خیانت ہوتی ہے۔ مٹی آگ پر غالب ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، مگر آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی، نہ گلا سکتی ہے۔
آگ میں فنا ہے، خاک میں بقا ہے۔ اس لیے خاک یعنی مٹی شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں آباد کرتی ہے، جبکہ آگ سب کو اجاڑ دیتی ہے۔ ابلیس چونکہ بغض نبی میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس بات کو نہ جان سکا۔ عزیزان گرامی، کبھی غور کریں کہ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے یہ بشر کس نے کہا، اور شیطان کا جواب سورہ حجر کی آیت نمبر 33 میں رب کریم نے اس طرح بیان کیا، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون۔ شیطان بولا مجھے زیب نہیں ہے کہ بشر کو سجدہ کروں، بشر کو جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کو بے ادبی سے بشر کہنے کا آغاز ابلیس مردود نے کیا۔ شیطان جس جرم کی وجہ سے مردود ہوا، اس نے اپنے چیلوں کو بھی اسی کام میں لگا دیا۔ تم بھی نبی کو بشر کہو، بے ادبی کے ساتھ کہو۔ دنیا جانتی ہے کہ انبیاء کی بشریت پر ایمان یہ قرآن مجید کا حکم ہے، لیکن اس کو اچھالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے کفار نے بھی انہیں بشر کہا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 15، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ کافروں نے موسیٰ سے کہا تم تو ہماری ہی مثل بشر ہو۔ حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، سورہ شعراء آیت نمبر 154 اور 186 میں، ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہماری مثل بشر ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو ابو جہل اور ولید نے اپنی طرح بشر کہا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 3، الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ اور ظالمین پوشیدہ پوشیدہ سرگوشی کرتے کہ نہیں ہے مگر یہ تمہاری مثل بشر۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو حقارت اور بے ادبی کے ساتھ بشر کہنے کا آغاز ابلیس نے کیا۔ اسی بنا پر وہ مردود ہوا، پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں انسانوں کو بھی اس کام میں لگاؤں گا، لہٰذا وہ آج اپنے مشن میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔